بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس، فیضان جاوید کے ساتھ میتھمیٹیشین اکیڈمی میں آپ سب کا خوش آمدید۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں مختلف لینگویجز ہیں، تو اسی طرح میتھمیٹکس بھی ایک لینگویج ہے۔ ہم جو چیز گنتی کرتے ہیں 1 2 3 4 5، تو یہ ہم نمبرز کی فارم میں لکھتے ہیں۔ میتھس میں یہ کس لینگویج میں لکھتے ہیں؟ اس نمبر کی فارم میں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ نمبرز مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے لکھے جاتے تھے، مگر اب اس کو اس فارم میں لکھے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک فرضی کہانی سناتا ہوں جو ان سیٹس کے بارے میں ہے۔ تو میتھمیٹکس کی تاریخ جو ہمیں ملتی ہے، پہلے لوگ جو تھے وہ کنکریٹ چیزوں کی گنتی کیا کرتے تھے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ یہ کتنی انگلیاں ہیں، تو ہم یہ گنتی کرتے تھے 1 2 3 4 5۔ تو 1 سے شروع ہوتا تھا، ہمارے پاس اس وقت جو سیٹ تھا وہ نیچرل نمبر کا سیٹ تھا۔ جو بھی چیز ہم گنتی کرتے تھے یا اب بھی گنتی کرتے ہیں تو 1 سے شروع کرتے ہیں، 0 ہم اس میں نہیں بولتے۔ تو یہ کہانی اس طرح ہے کہ پہلے لوگ جو تھے وہ بکریاں وغیرہ چراتے تھے۔ تو ایک شخص کے پاس ایک بکری تھی جو مر گئی، تو اس کے پاس کیا بچا؟ کچھ نہیں۔ تو اس وقت کے میتھمیٹیشین کو یہ جب بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اس سیٹ میں کمی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سیٹ میں 1 سے شروع ہوا ہے لیکن اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کوشش شروع کر دی کچھ نہیں کے لیے۔ تو یہ کچھ نہیں مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے لکھا جاتا تھا، اور آخر میں الخوارزمی نے اس کو یہ شکل دے دی۔ تو 0 ہمارے پاس آ گیا۔ 0 کا مطلب ہے کچھ نہیں۔ تو اس سے ایک اور سیٹ بن گیا، 0 1 2 3 4 up to so on۔ تو اس کو نام دیا گیا ہول نمبر سیٹس، مکمل اعداد کا سیٹ۔ اس کو مکمل اعداد کا سیٹ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیں تو بڑا سے بڑا نمبر یا چھوٹا سے چھوٹا نمبر اس سیٹ میں آتا ہے۔ اگر ہم لے لیں 2359 تو یہ اس سیٹ میں شامل ہوگا۔ اگر ہم اس سے بھی کوئی بڑا نمبر لے لیں تو وہ ہول نمبر میں شامل ہوگا۔ تو اسی لیے اس کو ہم مکمل اعداد کا سیٹ کہتے ہیں۔ تو میتھمیٹیشین نے اس وقت جب یہ 0 لکھ لیا تو کہہ دیا کہ بس یہ سیٹ مکمل ہو گیا۔ اس وقت جو لوگ تھے وہ بیلوں سے ہل چلاتے تھے۔ تو ایک شخص تھا، مالدار شخص تھا، اس کے پاس بہت سے بیل تھے۔ تو ہمسائے نے اس سے بیل مانگ لیے، تو اس نے 2 بیل دے دیے۔ تو اس وقت اس کے پاس جو ڈائری تھی، جو کچھ تھا، اس میں اس نے لکھ لیا 2 بیل دیے، اس ہمسائے کا نام لکھ لیا اور لکھ لیا کہ 2 بیل دیے۔ تو اس وقت وہ بدقسمتی سے مر گیا۔ تو اس کے بیٹے نے جب ڈائری کھولی اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 2 بیل دیے۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ 2 بیل کس کو دیے؟ ہمسائے نے میرے ابو کو دیے یا ابو نے ہمسائے کو وہ بیل دیے تھے؟ تو وہ معاملہ جو تھا وہ بہت گمبھیر ہو گیا اور میتھمیٹیشین تک بات پہنچ گئی۔ تو میتھمیٹیشین نے اس وقت جو تھے وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا کریں۔ تو انہوں نے اس وقت ایک سمبل اس کے لیے لکھ لیا، وہ تھا مائنس کا، -2 اگر لکھ لے تو اس کا مطلب ہے کہ 2 بیل اس سے چلے گئے، ٹرانسفر ہوئے کہاں پہ؟ ہمسائے کے گھر، یا ہمسائے کو دے دیے۔ اور اگر +2 ہم لکھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ بیل ان کے پاس آ گئے۔ تو یہ معاملہ حل ہو گیا۔ تو ایک اور سیٹ بن گیا
انٹیجرز کا، یعنی یہاں پہ ہمارے پاس یہ 0 1 2 3 یہ تو پہلے سے تھا، لیکن یہ مائنس والے نمبر ایڈ ہو گئے۔ تو اس وقت کے میتھمیٹیشین جو تھے وہ خوش ہو گئے کہ ہم نے بس کام کر لیا، انٹیجر سیٹ ہم نے بنا لیا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن اس طرح آیا کہ ایک شخص مرنے والا تھا، اس کے 3 بیٹے تھے، اس کی کچھ بکریاں تھیں، تو اس نے یہ وصیت کر دی کہ یہ بکریاں ان تینوں میں برابر برابر بانٹی جائیں۔ اب بانٹنا جو تھا یہ ان 3 سیٹس میں نہیں تھا، تو یہ بات میتھمیٹیشین تک پہنچ گئی کہ اب بانٹنا جو ہے وہ ہم کس طرح لکھیں۔ تو انہوں نے یہ سائن جو ہے اس کے لیے لکھ لیا ڈیوائڈ کا، تو اس سے ایک اور سیٹ بن گیا جسے ہم ریشنل نمبر کہتے ہیں، یعنی p/q۔ یہ p/q کیا ہے؟ یہ انٹیجرز ہیں، یعنی یہی سیٹ ہے، لیکن ڈیوائڈ اس میں آ گیا، اور ایک شرط یہ لگ گیا کہ q 0 نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر q 0 ہو گیا، ڈیوائڈ کے نیچے 0 آ گیا تو پھر یہ نہیں ہو سکتا، انڈیفائنڈ ہے یہ۔ تو یہ سیٹ بن گیا۔ اب ڈیوائڈ کا سیٹ بن گیا، لیکن اس میں کچھ باتیں ایسی آئیں کہ مطلب ڈیوائڈ سے کچھ نمبر اس طرح تھے جو ٹرمینیٹ ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ ٹرمینیٹ، یعنی پوائنٹ یا ڈیسیمل کے بعد وہ ختم ہو جاتے تھے۔ کچھ اس طرح نمبر آئے کہ وہ ریکرنگ آتے تھے، مطلب یہ ہے کہ پوائنٹ کے بعد وہ ٹرمینیٹ نہیں ہو رہے تھے، ختم نہیں ہو رہے تھے، لیکن بار بار وہ نمبر ریپیٹ ہو رہے تھے پوائنٹ کے بعد، یعنی 0.3333 اس طرح، یا 0.6666 اس طرح، 0.232323 اس طرح، یا 0.123123 اس طرح آ رہے تھے، یعنی ریکرنگ آ رہے تھے۔ لیکن کچھ اس میں اس طرح نمبر تھے جو نہ ٹرمینیٹ ہو رہے تھے اور نہ ریکرنگ آ رہے تھے۔ تو اس وقت کے میتھمیٹیشینز نے کیا کر دیا کہ وہ جو ریکرنگ نہیں آ رہے تھے اور ٹرمینیٹ بھی نہیں ہو رہے تھے، اس کو ایک الگ سیٹ بنا دیا، یعنی ارریشنل نمبر۔ تو اس کے بعد کچھ اور بھی اس طرح نمبرز آئے، یعنی اسکوائر روٹ، کیوب روٹ وغیرہ، تو وہ بھی اسی میں آ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریشنل نمبر میں کون کون سے نمبر آ گئے؟ ریشنل نمبر میں وہ نمبر آ گئے جو یا تو ٹرمینیٹ ہو یا ریکرنگ ہو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نمبر تھے وہ ارریشنل نمبر میں آ گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے بعد ایک اور سیٹ انہوں نے بنایا کہ کیوں نہ ہم ریشنل اور ارریشنل نمبر کو اکٹھا کر لیں۔ تو ریشنل اور ارریشنل نمبر کو انہوں نے اکٹھا کیا، اور ایک اور سیٹ بن گیا ریئل نمبر۔ کون سا؟ ریئل نمبر۔ ریئل نمبر اس میں آ گیا۔ ریئل نمبر میں وہ سارے سیٹ شامل ہیں جو ہم نے ابھی پڑھے، یعنی نیچرل نمبر، ہول نمبر، انٹیجرز، ریشنل اور ارریشنل۔ لیکن کچھ کیلکولیشن کے بعد کچھ اس طرح نمبر آئے جو ریئل نمبر میں نہیں تھے، جس طرح انڈر روٹ کے اندر مائنس، یعنی انڈر روٹ -3۔ تو یہ کچھ مائنس جو تھا وہ کو صحیح نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میتھمیٹیشین نے اس کو ایک نام دے دیا آیوٹا۔ انڈر روٹ -1 کو آیوٹا نام دے دیا کہ یہ کیا ہوگا؟ آیوٹا، یعنی یہ امیجنری نمبرز ہیں۔ کون سے نمبر ہے؟ انڈر روٹ کے اندر اگر مائنس آ جائے تو وہ امیجنری نمبر ہوں گے۔ تو اس سے اس کو ہم کس طرح لکھ سکتے ہیں؟ انڈر روٹ 3 اور آیوٹا، انڈر روٹ 3 آیوٹا۔
یہ ایک امیجنری نمبر ہے، تو اس سے ایک اور سیٹ بنتا ہے، یعنی کمپلیکس نمبر۔ کمپلیکس نمبر جس میں ریئل نمبر اور امیجنری نمبر دونوں شامل ہوں، اس کو کمپلیکس نمبر کہتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا کہ مختلف سیٹ کس طرح آئے، ایک فرضی کہانی تھی یہ۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، میں مزید بہتر سے بہتر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تھینک یو۔